السلام علیکم گائز آج ہم پڑھیں گے ابن خلدون جو کہ سوشالوجی کی جو تھیورسٹ تھے، جو کہ سائنٹسٹ تھے، ان کی اس میں سب سے پہلے فلاسفرس کے اس میں نام ہے ابن خلدون، جو کہ 1332 سے 1406 تک اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی تھیوری دی. تو بیسیکلی سب سے پہلے وہ فاؤنڈر تھا سوشالوجی کی، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے سوشالوجی کے حوالے سے اپنے دور کے حساب سے سب سے پہلے تھیوری دی. اس کے بعد جو ہیں وہ یورپین فلاسفرز آئے اور انہوں نے اپنی تھیوری دی، لیکن کیونکہ سب سے پہلے یہ آئے تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر سوچا، اس کے اوپر اپنی تھیوری دی، تو اس وجہ سے ان کو ایز اے فاؤنڈر آف سوشالوجی کہا جاتا ہے. ابن خلدون نے بیسیکلی ایک سسٹمیٹک اپروچ کو انہوں نے فیور کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہونی چاہیے، ایک سسٹم بننا چاہیے، تاکہ جو بھی دنیا کے اندر کہ جتنے بھی وہاں پہ مذاہب تھے، جتنے بھی نسلیں ہیں، کسٹم، ٹریڈیشن، سیکٹر وغیرہ بلیف جو بھی ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو فیوچر کے ہسٹورینس آئے ہیں ان کو ایک ماڈل پیش کریں، تاکہ جس کے تحت وہ اپنے جو ہسٹری ہے اس کو سمجھیں، اس کو آگے پیش کریں. ابن خلدون جو کہ یقین رکھتے تھے ایک ٹیکنیکل جارگون کے اوپر کسی بھی کام کی جو کہ جنرل میسج میں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ابن خلدون کا ماننا تھا کہ ٹیکنیکل کسی بھی کام کے عام ہونا چاہیے، تاکہ جنرل آسانی سے انہیں سمجھا جا سکے. مطلب جو بھی کام ٹیکنیکل ہے ان کو عام ہونا چاہیے تاکہ اس کو بآسانی سمجھا جا سکے. سملرلی ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مشہور اتھارٹیز خاص اپنی ٹرمینالوجیز بناتی ہیں، اور اس حوالے سے خلدون نے عالم الامران کا لفظ قائم کیا، اور اس سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی جو ہیومن سوشل آرگنائزیشنس ہیں، اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے مراد ہے اس ورڈ کی. کیونکہ وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک عربی اس سے بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، تو زیادہ تر ان کی ٹرمینالوجیز ہیں وہ عربک کے اندر ہیں. تو اس میں جو عالم عمران نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو مختلف اسٹڈی ہے ہیومن سوشل آرگنائزیشن کی، جو کہ ورلڈ سویلائزیشن ہے اور اس کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو کہا گیا ہے. انہوں نے ایک ورڈ کوائن کیا جس کا ٹرمینالوجی جس کی ہے وہ ہے مطابقہ، کنفارمٹی. اور بیسیکلی یہ ایک اپروچ ہے جو کہ کنسسٹنگ ہے ان میتھڈس کے اوپر ہے جو کہ استعمال کیے ہیں ابن خلدون نے اپنے آئیڈیاز کو ثابت کرنے کے لیے. تو مطابقہ بیسیکلی مراد ہے کنفارمٹی سے. یہ تھی ان کی سوشالوجی کے اسٹارٹنگ کے حوالے سے. تو اب کوئکلی جو ان کی تھیوریز ہیں اس کے اوپر جاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو ان کی تھیوریز تھی وہ ہے ڈسٹنکشن بٹوین رورل اینڈ اربن کمیونٹی. بیسیکلی رورل کمیونٹی اور اربن کمیونٹی کا انہوں نے ایک کمپیریزن دیا ہے اور ان کی کچھ وجوہات بتائی ہیں. تو ان کے مطابق جو رورل کمیونٹی ہے وہ بداوا کہلائی جاتی ہے، کیونکہ عرب کے اندر جو عام دیہاتی لوگ تھے، جو ان پڑھ جاہل لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے، ان کو بدو کہا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بداوا کا نام دیا ہے. اور جو شہری لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے، جو اسکلڈ ہوتے ہیں، جو اچھے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے ہزارہ کا نام دیا ہے. تو بداوا فار رورل اینڈ ہزارہ فار اربن. سملرلی انہوں نے ایک سوشالوجی کی تھیوری دی کہ العمران البداوا، رورل سوشل آرگنائزیشن. العمران وہی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے بھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے لگا دیا البداوا، مطلب کہ جو رورل سوسائٹی ہے ان کی بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اور بیسیکلی ایک رورل سوسائٹی جس طرح ہمارے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے جتنے بھی ویورس ہیں ان کی ہے کہ گاؤں کی ایک زندگی بڑی آسان سی ہوتی ہے، سمپل سی ہوتی ہے. لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، اور ان کا جو سورس آف انکم ہے وہی کیا نام ہے گاؤں دیہات، کھیتی باڑی، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کے اندر سولیڈرٹی ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ایک جتنا بڑا گاؤں کیوں نہ، لیکن وہ گاؤں ایک پورے گھر کی طرح ہوتا ہے. اگر کوئی مر جاتا تو سارے اس کے غمی میں لگ جاتے ہیں اپنے کام دھام چھوڑ کے. مطلب وہاں کی ایک لائف جو ہے وہ بڑی جڑی ہوئی لائف ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو ایک دوسرے کی بہت پرواہ ہوتی ہے. لوگ اپنے کاروبار، اپنی کھیتی باڑی تک روک دیتے ہیں. اگر کوئی مرتا ہے، اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو پورا گاؤں خوشی مناتا ہے. تو ایک بالکل اس طریقے سے انہوں نے ایک کی مثال دی ہے بداوا کی. اور بداوا انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ جو وہ علاقے جات ہیں جو
شہر سے جو کچھ دوریوں پہ ہوتے ہیں، جو نواحی علاقے ہوتے ہیں، ایک ڈسٹینس سے ہوتے ہیں، ان کو بیسیکلی انہوں نے ہدارہ کا نام دیا ہے بداوا کا، سوری. سو اس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں کہ فرسٹ آف آل جو انہوں نے رورل سوسائٹی کا لکھا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے آؤٹ سائڈ دا سینٹر آف دا سٹی، لائک ہیملٹ کا انہوں نے بتایا ہے کہ پراپر کیا نام ہے پیریفری یہ ہوتی ہے بیسیکلی سینڈی ڈیزرٹس کی، کیونکہ عرب کے اندر زیادہ تر ریگستان ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مختلف ریگستانی علاقوں میں مختلف لوگ کے چھوٹے چھوٹے اس میں لوگ رہتے ہیں، اور جو ان کا کیا نام ہے انٹرنل سوشل اسٹرکچر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈسٹینس سے، سینٹر سے. تو بیسیکلی جو ان کی سوسائٹی ہے مطلب ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات، بیسیکلی وہ اپنا سینٹر جو ہوتا ہے ان کا کسی شہر کے حساب سے ہوتا ہے، تو وہ اس کے حساب سے اپنا وہ ایک اسٹرکچر بلڈ کر لیتے ہیں. اور سمپل اسٹرکچر ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرائمری لیول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ضرورت سے زیادہ نہ کما رہا ہوتا ہے نہ کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ عام زندگی ہوتی ہے، کیونکہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی آپ کے پاس، اتنی آمدن بھی آپ کی کوئی خاص نہیں ہوتی. اچھا، وہاں پہ کوئی سرپلس ویلیو کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ ایڈیشنل کام کرو اور ایڈیشنل پروفٹ کماؤ، اس قسم کا کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ پورا دن پوری رات کھیتی باڑی کریں گے تب بھی آپ اتنا ہی کمائیں گے، اگر آپ صرف تھوڑا ٹائم دن میں کر لیں گے تب بھی اتنا ہی کمائیں گے، کیونکہ وہاں کی اتنا کوئی سورس آف انکم کہہ لیں یا وہاں پہ کسی قسم کی مارکیٹ تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. تو یہ تھی ابن خلدون کا جو گاؤں کے لحاظ سے، گاؤں کے حوالے سے، جو بداوا کے حوالے سے ان کے آئیڈیاز تھے وہ یہ تھے. اچھا، یہاں ابن خلدون نے بداوا کمیونٹی کو، جو بداوا سوسائٹی ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور ڈیوائڈ کرنے کا حوالہ اس سے مراد یہ تھی کہ ان کے اندر کتنی سالیڈیٹی ہوتی ہے، مطلب آپس میں کس میں کتنا زیادہ ہوتا ہے، کس میں کم ہوتا ہے، کون زیادہ سادہ ہوتا ہے، کون جنگی حوالے سے، لڑنے کے حوالے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے مثال دی، انہوں نے سب سے پہلے جو کیٹیگری بنائی ہے وہ بنائی ہے پیور ایگریکلچرل. بیسیکلی وہ کیٹیگری ہے جو عام سوسائٹیز ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، اور چھوٹی چھوٹی گاؤں دیہات میں رہتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں، اور اپنا جو عام گزر سفر ہے وہ کھیتی باڑی سے کرتے ہیں. اور ان کے اندر اتنی ایز سچ خاص نہ ہی جنگجو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پل رہے ہوتے ہیں، تو اتنا ان کے اندر کوئی سالیڈیٹی ہوتی ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں ہوتی کیونکہ لڑنے بھڑنے والے یہ لوگ نہیں ہوتے. اچھا، اس کے بعد دوسری ہے کیٹل بریڈرز کی. کیٹل بریڈر بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ پاسٹورلسٹس کیا کہا ہے ان کو. سو بیسیکلی پاسٹورلسٹس ان کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی جانور کو لے کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر اور پہلے بھی دیکھا کرتے تھے کہ گھروں سے اور گاؤں دیہات سے لے کے جنگلوں میں لے کے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیٹل بریڈرس، جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. اور ان کے اندر تھوڑا سا زیادہ سادھیا ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سینٹر سے تھوڑا دور چلے جاتے ہیں، تو ان کو اکثر خطرات کا ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ آپس میں تھوڑا ایکا رکھتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کہ اگر کوئی اٹیک ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو رسپونڈ کر سکیں، تو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تیسری کیٹیگری ہے کیمل بریڈرز. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریگستانی علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ عرب میں زیادہ ریگستان پہاڑیاں ہیں، اور ان کا اکثر قافلوں سے، رہزنوں سے ان کا واسطہ رہتا ہے. تو آپس میں ان کے اندر بڑی شدید یکجہتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ کسی ٹائم بھی حالت جنگ میں جا سکتے ہیں، کوئی ان سے قافلہ آ کے لوٹ سکتا ہے، ان کو کوئی رہزن لوٹ سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی سالیڈیٹی ہوتی ہے ان کے درمیان میں. تو یہ تھی سمپل کچھ کیٹیگریز ایگریکلچرز کی. اب ہم جاتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھ لیا بداوا، اب ہم جاتے ہیں ہدارا کی طرف. ہداری سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ ہداری سوسائٹی کے اندر ہم پڑھ دیں گے بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک پوری آرگنائز سوسائٹی ہوتی ہے، اور رہتی ہے موسٹلی اربن ایریاز کے اندر. بہترین کا لائف اسٹائل ہوتا ہے، بہترین کا اٹھنا بیٹھنا اور تمام چیزیں ان کی ہر حوالے سے بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، اور یہ ٹاؤن، سٹیز اور اسمال کمیونٹیز کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان کی سوشل اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ کافی حد تک ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ ہدارا کا جو سلسلہ ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جو کہ مختلف اسٹیجز کے اندر ہوتا ہے، جب تک
اس کی گروتھ کمپلیٹ نہ ہو جائے. تو ایک الطرف جس کا مطلب ہے پیک لگژری، ابن خلدون نے ایک ٹرم کوائن کیا تھا الطراف. پیک لگژری کی مطلب ایک پوائنٹ ہے جب جو سوسائٹی حضارہ کی وہ فلی فلڈ ہو جائے گی اور وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ جب پیک لگژری پہ پہنچ جائیں گے تو وہ لمٹ ہے اس کے بعد اس کی گروتھ ہونا ختم ہو جائے گی. سو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اسی کنڈیشن پہ، اور جس طرح سے ان کی ڈیزائر فار لگژری بڑھتی جاتی ہے تو جس طرح سے ان کی بیسیکلی گروتھ ہوتی رہتی ہے اس طرح سے ان کی لگژریز بھی بڑھتی جاتی ہیں حضارہ کمیونٹیز کی. اچھا، سیکنڈ جو چیز تھی یہ تو تھی حضارہ اور بداوا دو کے بارے میں. ایک تھی رورل سوشل آرگنائزیشن اور یہ تھی اربن سوشل آرگنائزیشن، جیسے کہ ہم نے پڑھا العمران حضارہ. سیکنڈ تھیوری جو آتی ہے وہ آتی ہے تھیوری آف ٹرانزیشن. ابن خلدون کہتے ہیں کہ بداوا بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے حضارہ کمیونٹی کی. حضارہ سوسائٹی بیسیکلی بنتی ہی جب ہے جب بداوا جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اچھی سہولیات کے لیے اپنا مائگریشن کرتے ہیں سٹیز کے اندر، ٹاؤنس کے اندر، اور وہاں جا کے شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے جابس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ٹرانزیشن کا جو پروسیس ہے یہ چلتا رہتا ہے. جتنے گاؤں ہیں وہ بیسیکلی کسی نہ کسی دن سٹیز میں جا کے ان کے لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس طریقے سے وہاں کے لوگ آگے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں. تو جو ایک ٹرانزیشن فیز ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ شہروں میں اچھا رہن سہن اور سہولیات کی وجہ سے جو رورل علاقے کے لوگ ہیں وہ اربن کی طرف ٹرانزیشن کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرم دوبارہ سے یہاں یوز کیا ہے دا اختلاف العیال، ڈفرینس آف کنڈیشن امنگ جنریشن. سو بیسیکلی جو ڈفرینس ہوتا ہے ان کی لائف اسٹائل کے اندر، تو بیسیکلی یہ کی وجہ بن جاتا ہے کہ جو حضارہ بداوا جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ حضارہ میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، جو گاؤں کے دیہات کے لوگ ہیں وہ شہر میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. سو جیسے کہ رورل لائف کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفارم ہو جائے اربن لائف کے اندر. سو جو ایک ٹرانزیشن کا ایک پروسیس ہے فرام ون وے آف لیونگ ٹو اندر ڈپینڈ اپون اکنامکس، اینڈ دا ٹو phases of development in their transitions are satisfaction of necessities beyond securing meet necessary and high development. بیسیکلی ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک وے سے دوسرے میں ہے لیکن ڈپینڈ کرتی ہے اکنامک کے اوپر، اور ایک دو فیزز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے ٹرانزیشن کے اندر. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پہلے ضروریات پوری کرتے ہیں. تو جو آپ کے ٹرانزیشن کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جا کے پہلے وہاں رہنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں آپ وہ حاصل کرتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ آپ کو وہاں جب رہ لیتے ہیں، وہاں جا کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے، پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا لائف اسٹائل بہتر کریں، اپنے آپ کو ہائر کیٹیگری میں ہائر کلاس میں لے کے جائیں، اور ضرورت سے زیادہ جو آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں پھر آپ ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ٹرانزیشن پروسیس ہے وہ 2 phases میں ہے، 2 stages میں ہے. آفٹر ٹرانزیشن تھیوری انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام تھا سوشیو پولیٹیکل چینج، سائیکلک تھیوری آف سوشیو پولیٹیکل. یہ سب سے امپورٹنٹ تھیوری ہے کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے ڈائناسٹیز اور نیشن کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایک بادشاہت بنتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے عروج پہ جاتی ہے اور پھر کس طرح سے وہ اپنے زوال پہ آتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو کے دوسری پھر کسی اور کی ڈائناسٹی آ جاتی ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر نے بتایا کہ جو ڈائناسٹی ہے اس کی میکسیمم لائف جو ہوتی ہے وہ 3 جنریشن تک کی ہوتی ہے، اور ایک جنریشن کی ایج ہوتی ہے 40 ایئرس. سو جو سیکنڈ جو اس طریقے سے جو 120 ایئرس کا جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ڈائناسٹی کا ہوتا ہے، اور 120 ایئرس کے بعد ایک نئی ڈائناسٹی آ جاتی ہے اور پرانی والی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ڈیمینش ہو جاتی ہے بیسیکلی. سو بیسیکلی اس کے اندر انہوں نے
اس کے اندر انہوں نے پراپر ایک اسٹیجز بتایا، ایک پراپر فیزز بتایا کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح سے گروتھ ہوتی ہے. تو ابن خلدون کے مطابق جو تھیوری آف تو یہاں پہ ایک تھیوری کا نام لیا ہے جو نافذ کرنا ہے قوم اور حکومتوں پہ. ان کے بقول ہر قوم اور بادشاہی حکومت کا دور ہوتا ہے جو کہ شروع ہوتا ہے 3 نسلوں تک چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. سو انہوں نے پراپر ایک اسٹیجز کے نام ادھر بتائے ہیں جس کا 5 اسٹیجز ہیں. دا 5 اسٹیج آف ملک پولیٹیکل پاور. سب سے پہلا ہے الظفر، اسٹیج آف سکسیس. جب ایک کمیونٹی کے اندر اعصابیہ ڈیولپڈ ہوتا ہے اور جتنے بھی وہ ایک سکسیس کی طرف جاتے ہیں. اور الاستبداد، پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اپنا کنٹرول کمپلیٹ اتھارٹی کے اوپر. اور پھر وہ الفرج وادیہ مطلب کنٹمپلیٹ اور پیسفلنس، ایک مطلب پہلے کامیابی حاصل کرتے ہیں اپنا ایک اعصابیہ بنانے میں، آپس میں جڑتے ہیں سارے، اور پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اپنی کنٹرول کرتے ہیں اتھارٹی کو، بادشاہی نظام بناتے ہیں. ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے ان کا، وہ اپنی جو لائف اسٹائل ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ لیجرز میں چلا جاتا ہے، لگژریز میں چلا جاتا ہے. اور عوام کا اور جو جتنے بھی پیریفیریز میں لوگ رہتے ہیں جو دوسرے گروپ سے، ان کا خیال کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اور اس کے بعد کا اسٹیج آتا ہے ویسٹنگ اور اسکانڈرنگ کا، الاسراف و تبذیر. ایک وقت آتا ہے کہ اتنا اپنے اس میں غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ پبلک کا خیال چھوڑ دیتے ہیں. جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیریفیریز میں ہوتے ہیں، وہ دوبارہ ایک نیا اعصابیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس اسٹیج کے بعد وہ اپنا ایک کر کے اعصابیہ بنا کے وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور جو ایگزسٹنگ بادشاہی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے نئی آ جاتی ہے. تو سمپلی یہ ایک اعصابیہ کا ایک پراپر پروسیس تھا، سائیکلک تھیوری آف سوشل پولیٹیکل چینج کا. اس کے بعد آتا ہے دا کانسیپٹ آف اعصابیہ. تو بیسیکلی اعصابیہ از اے سینٹرل کانسیپٹ ہے، اور جو ابن خلدون کی سب سے زیادہ جو رائٹنگ ہے اس کا مین مرکزی اعصابیہ ہے، جو کہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے سوشل سولیڈرٹی کو، سوشل کوہیجن کو، اور گروپ سولیڈرٹی کو، بلڈ ٹائز کو. اور اعصابیہ جو ہے وہ زیادہ تر مزید شدت اختیار کرتا ہے کچھ ریلیجیس آئیڈیالوجیز کے اندر. اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے جو بداری کمیونٹیز ہیں ان کے اندر زیادہ اعصابیہ ہوتا ہے، جبکہ جو شہری لوگ ہیں ان کے اندر اتنی سالڈرٹی، اتنا ایک ان کے اندر نہیں ہوتا بیسیکلی. اور ابن خلدون نے ایک جو کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹک، وہ انہوں نے اپلائی کیا اعصابیہ کے اوپر، جس طرح سے ہم نے ابھی سائیکلک تھیوری میں پیش کیا ہے کہ پراپر ایک سائیکل بنتی ہے کہ لوگ آپس میں جڑتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر ایک پرامن دور آتا ہے، پھر بادشاہی نظام، جو بادشاہ ہے وہ لگژریز میں چلا جاتا ہے، وہ عیاش ہو جاتا ہے، پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنی پبلک کی، اور ایٹ دا اینڈ پبلک اس کو چینج کر کے نیا اعصابیہ لے آتی ہے. تو بیسیکلی یہ اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹکس. سو by arguing that it is a reservoir of power but contains within itself the social, political, psychological and economic theory of destruction. تو اعصابیہ جو ہے وہ بیسیکلی ریزروائر پاور کا تو ہے اپنی جگہ، مگر وہ اپنے اندر سوشل پولیٹیکل اور اکنامک سائیکولوجیکل کے بیچ رکھتا ہے، جو کہ ایک دن تباہ ہوگی. کیونکہ سالڈرٹی بیسیکلی نام ایک چیز کا ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے سے بانڈنگ اختیار رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ایک یکجہتی رکھتے ہیں، ونس آپ نے یکجہتی ختم کی تو دوسرے لوگ آپس میں یکجہتی بنا کے آپ کے موجودہ سسٹم کو چینج کر دیتے ہیں. سو اعصابیہ جو ہے وہ حضارہ کمیونٹیز، شہری لوگوں کے اندر تو بالکل نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے. ہاں البتہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. سیکنڈ لاسٹ جو تھیوری ہے وہ تھیوری آف کنزمپشن ہے. اور ابن خلدون جو کہ پہلے سوشیولوجسٹ تھے، انہوں نے جو کہ ماڈرن ڈے کا کنزمپشن پیٹرن ہے اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن کی، انہوں نے ڈرائیو کیا جو ماڈرن ڈے کا کنزمپشن پیٹرن ہے. اور ان کی تھیوری تھی جو تھیوری آف ٹرانزیشن ہے. بیسیکلی جو لوگ دیہات سے شہروں میں جاتے ہیں وہ تو اس پروسیس کو انہوں نے کنزمپشن کے فینومینا میں ان کو ڈیفائن کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے شہر میں جانے کے بعد ان کی سوشل اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی جاتی ہے،
کیونکہ وہ زیادہ پیسہ آتا رہتا ہے وہاں پہ رہنے کے حساب سے، تو زیادہ لگژریز کے اندر وہ لوگ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. دا امپرومنٹ آف سوشل کنڈیشن ایڈیشن ٹو ایکوزیشن آف مور ویلتھ اینڈ لگژری بائی ہزاریز. تو جب پیسہ زیادہ آتا ہے، جب ان کا رہن سہن اچھا ہو جاتا ہے، جب لگژریز میں وہ خود کو داخل کر لے تو ڈیفینیٹلی وہ خرچ بھی زیادہ پیسے کرتے ہیں اپنے آسائش کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنے کپڑے لتے کے لیے. تو بیسیکلی جو کنزمپشن ہے منی کا، وہ شہری لوگ زیادہ کرتے ہیں اپنا لائف اسٹائل مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. اور یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ بیسیکلی جو کانسیپٹ آف کانسپیشیس کنزمپشن اینڈ کانسپیشیس لیجر جو کہ ویبلن نے دیا تھا، اس سے بہت زیادہ سملیرٹی رکھتا ہے. کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی سمپل کہا یہ گیا ہے کہ جب آپ اچھی سوسائٹی میں جا کے رہو گے، آپ جب اچھی آمدن ہوگی، تو آپ خرچ بھی زیادہ کرو گے، کنزمپشن بھی زیادہ ہی کرو گے. جو حضارہ ہیں، جو اربن کمیونٹیز میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ڈائیورسفائز اور جو انٹینسفائز ان کے جو کمفرٹ لگژریز ہیں، وہ اس کی عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے خرچ زیادہ کرتے ہیں. اور یہ جو سوفسٹیکیشن ہے، وہ ایک پیک ہے، اس لمٹ تک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کی عادی بن جاتے ہیں، اس کی ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور بس اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنے کی خاطر وہ اپنے سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ان کی ایک صورتحال ہے، جو کہ وہ کچھ زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ عیاش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں اس کے اندر. سو بیسیکلی یہ اوور آل تھیوری ہے کنزمپشن کی. اس کے بعد آخری تھیوری جو ہے وہ ہے کلاس اسٹرکچر کی. اور ابن خلدون نے سمپل کہا ہے کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ایک اپر ہوتی ہے، مڈل ہوتی ہے، تیسری لوور ہوتی ہے. اپر کے اندر ساری پاور ہوتی ہے، سارے امیر زیادہ تو اس میں رہتے ہوتے ہیں، اور ایک بہت کم لوگ اس کیٹیگری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. میجورٹی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مالی دولت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ پاور اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بیسیکلی محنت ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ پروفٹ یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. They hold a great deal of wealth and utilize the labor of other people in return for providing them with material services and production. Basically وہ کیپٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مزدوری کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو امیر بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ان مزدوروں کو صرف کچھ مالی معاونت کہہ لیں یا کچھ تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے مڈل کلاس، اور یہ بیسیکلی انٹرپرینورس ہوتے ہیں جو کہ کچھ اسکلڈ ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنے اسکل کے حوالے سے اپنے اسکل بیچتے ہیں اور اس حساب سے کماتے ہیں. لوور کلاس بیسیکلی وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ بیسیکلی وہ مزدور ہوتے ہیں جو اپر کلاس کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. کی بات آتی ہے آرگنزم کی تھیوری. آرگنزم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے سوسائٹی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایک آرگنزم کی طرح ہی ہے. سوسائٹی آپس میں شروعات میں تھوڑے تھوڑے لوگ جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، پھر سوسائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، زیادہ لوگ آ کے رہتے ہیں، ادھر میں سولیڈرٹی بنتا ہے، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہاں سے لوگ دوبارہ سے پھر شفٹنگ شروع کر دیتے ہیں نئی سوسائٹیز کے لیے، تو وہ سوسائٹیز ختم ہو جاتی ہیں. اور اس میں آپ جو سائیکل آف سوشو پولیٹیکل چینج ہے، اس کی سب سے اچھی مثال ہے کہ کس طرح سے ڈائناسٹیز، کس طرح سے بادشاہت، کس طرح سے اصابیاں کریٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تھیوری آف سرپلس ویلیو آتی ہے. ابن خلدون یقین رکھتے ہیں کہ جو لیبر ہے بیسیکلی وہ سورس ہے سارے ویلیو کی. کیونکہ لیبر اگر کام نہیں کرے گی تو اپر کلاس کس طرح سے کمائے گی. تو انہوں نے اپر کلاس لوور لیبر کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک تو پرائمری لیبر جو اپنے وقت پہ کرتے ہیں، مگر ایک ایڈیشنل لیبر مراد یہ ہے کہ جب آپ کا وقت ختم ہوگا اس کے باوجود بھی آپ کام کرے جا رہے ہو، جس کے بدلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کچھ 100 روپے کا اوور ٹائم ملتا ہے، لیکن اس کے بدلے جو پروفٹ کریٹ ہوتا ہے مالک کو، سرمایہ دار کو، وہ سرپلس ہوتا ہے. تو یہ سرپلس ویلیو کی تھیوری ہے کہ جس طرح سے
سرمایہ دار جو مزدوروں کو کیش کرتے ہیں ان سے کماتے ہیں. تو یہ مختلف تھیوریز تھیں. اس کے اوپر ہم چلتے ہیں کچھ ایولیوشن کے اوپر کہ کچھ جو ان کے اوپر سے کرٹیزم ہے, کچھ ایولیوشن ہے. وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشالوجسٹ کے حوالے سے سب سے پہلے سوشالوجسٹ ابن خلدون ہی تھے اور وہ فاؤنڈر تھے سوشالوجی کے, جبکہ ان کے بعد والے جو یورپین ہیں وہ بعد میں آئے ہیں. لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے کرٹیزم ان کے اوپر ہوتا ہے. وہ یہ کہ ابن خلدون جو تھے اسمارٹ انف تو تھے کہ انہوں نے سائیکلنگ ماڈل دے دیا بہت وقت سے پہلے, مگر اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ریلیشن بلڈ کرنے میں عرب کی لائف اسٹائل کا اور جو دوسری اس جگہ پہ رہتی تھیں. لیکن جو فیو کرٹیزم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو ہسٹوریکل فیکٹس تھے وہ آج کے دور میں ویلیڈیٹڈ نہیں ہوتے. پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا, اب دوسرا کچھ ہوا کرتا ہے کیونکہ دور بدل چکا ہے. اور جو سائیکلنگ ماڈل انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے ہر ڈائنسٹی کے حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ واقعی ہر جگہ ایسا ہوتا ہے اور ہر جگہ, کیونکہ عرب کی ایک دستور تھا وہ ایک الگ تھا. ضروری نہیں کہ یورپ میں دوسری جگہوں پہ بھی اس طریقے سے اعصابیہ کریٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے ختم ہوتا ہے, اس طرح کا کافی حد تک نہیں ہے. تو یہ ایک کرٹیزم پوائنٹ ہے. اور اس کے حوالے سے ابن خلدون کے حوالے سے ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اوور سمپلیفائڈ ماڈل دیے تھے انہوں نے سوسائٹی کا, جو کہ کلیئرلی بتاتا ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی جو مقصد تھا سوسائٹی کے ایولیوشن کا وہ تھا کیا. پریزنٹڈ این اوور سمپلیفائڈ ماڈل آف سوسائٹی, مطلب انہوں نے سوسائٹی کا ایک اوور سمپلیفائڈ ماڈل تو دے دیا مگر بٹ ناٹ کلیئرلی آؤٹ ان دا پروسیس, کہ مگر یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ بیسیکلی سوسائٹی ایوالو ہوئی تو ہوئی کیسے. بیسیکلی یہ 2 سے 3 ان کی کرٹیزم تھے اور 2-3 ان کی کچھ پازیٹیو اسپیکٹس تھے, اور یہ اوورال ابن خلدون صاحب کے بارے میں تھا. ہوپ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اس نٹ شیل کے اندر بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے.